بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو گائیڈ چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی ہمارے چینل انفو گائیڈ کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہاولپور شہر اور ریاست بہاولپور کا تذکرہ کیا جائے گا اور ان نوابوں اور حکمرانوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جائے گا جنہوں نے ریاست بہاولپور پر حکومت کی۔ تو سب سے پہلے بہاولپور شہر۔ بہاولپور پاکستان کا ایک قدیمی شہر ہے اور 12واں بڑا شہر ہونے کے علاوہ پنجاب کی ڈویژن کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ شہر دریائے ستلج کے بائیں کنارے پر پشاور کراچی کی ریلوے لائن پر واقع ہے۔ یہ شہر پہلے ریاست بہاولپور کا صدر مقام تھا۔ اس وقت بہاولپور شہر کی کل آبادی تقریباً 7,98,905 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ شہر کا کل رقبہ 2,372 مربع کلومیٹر ہے۔ تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے بہاولپور کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت نور محل ہے جو کہ 1791 میں نواب بہاولپور دوم نے بنوایا تھا۔ اب یہ تاریخی محل سرکاری دفاتر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہاولپور کی جدید عمارات میں لائبریری، اسٹیڈیم، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، صادق پبلک اسکول، قائد اعظم میڈیکل کالج، وکٹوریہ ہاسپٹل، انجینئرنگ کالج، کامرس کالج طلباء و طالبات کے لیے، دیگر متعدد کالج اور فنی ادارے شامل ہیں۔ بہاولپور کے چڑیا گھر اور اسٹیڈیم بہت شہرت کے حامل ہیں۔ اس ڈویژن میں 3 اضلاع ہیں جن میں ضلع بہاولپور، ضلع بہاول نگر اور ضلع رحیمیار خاں شامل ہیں۔ بہاولپور تجارت اور معاشی سرگرمیوں میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں گندم، کپاس، چاول، کھجور اور آم بکثرت پائے جاتے ہیں۔ زرعی لحاظ سے بہاولپور کو ایک زرخیز ترین علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں بہاولپور میں صابن کی فیکٹریاں، کاٹن اور تیل کے کارخانے بھی موجود ہیں۔ یہاں پر سیاحت کے لیے چولستان کے صحرا، دراوڑ فورٹ اور اچ شریف کا مزار اور صادق محل قابل ذکر ہے۔ بہاولپور کا موسم گرم اور خشک ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہاں شدید گرمی پڑتی ہے۔ یہاں کی مقامی زبان سرائکی ہے، جبکہ اردو اور انگریزی اہم زبانیں ہیں۔ اب ریاست بہاولپور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ریاست بہاولپور کی بنیاد سندھ کے داؤد پودا خاندان کے دوسرے حکمران محمد بہاول خان نے رکھی اور اسی کے نام کی مناسبت سے اس شہر کو بہاولپور کا نام دیا گیا۔ یہ حکمران خاندان عباسی خاندان بھی کہلاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نواب خاندان مصر اور بغداد کے عباسیوں سے نسلاً مختلف تھا۔ 1838 میں اس خاندان نے انگریزوں کے ساتھ کئی معاہدے کیے اور ریاست بہاولپور پر حکمرانی قائم رکھی، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد 17 اکتوبر 1947 کو یہ ریاست پاکستان میں شامل ہو گئی۔ 1955 میں بہاولپور ریاست کا جداگانہ وجود ختم کر دیا گیا اور یہ ریاست صوبہ مغربی پاکستان میں مدغم ہو گئی، اور پھر مغربی پاکستان کو 4 صوبوں میں جب تقسیم کیا گیا تو یہ صوبہ پنجاب میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ اب ہم اس نواب خاندان کا ذکر کرتے ہیں جو پہلے ملتان میں آیا اور پھر بہاولپور ریاست کو قائم کیا۔ نواب صادق محمد خان اول، جو 1727 سے لے کر 1746 تک تقریباً 19 سال حکمران رہا۔ صادق محمد خان اول فیروز خان کی چوتھی پشت میں حاکم ہوا، جو کہ امیر داؤد خان عباسی بانی داؤد پوتا خاندان کی 11ویں پشت تھا۔ تاہم بوجہ حصول امن اپنا آبائی علاقہ شکارپور چھوڑ کر
ملتان میں اہل خاندان آباد ہوا۔ گورنر ملتان حیات اللہ خان نے علاقہ چودھری بطور جاگیر عطا کیا، جہاں 3 میل کے فاصلے پر شہر الہ آباد کی بنیاد رکھ کر نئی عباسی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ بعد ازاں والی افغانستان نادر شاہ کی طرف سے دوبارہ علاقہ شکارپور آپ کو تفویض ہوا، مگر فائدے جاری رہی۔ اس کے نتیجے میں دوبارہ معرکہ آرائی ہوئی اور نواب صادق محمد خان اول 1746 کو اپنے رفقا کے ہمراہ شہید ہوئے۔ آپ کا دور اقتدار انتہائی پرآشوب تھا، باوجود ان حالات کے آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ مل کر نئے قصبات خیرپور، ٹامے والی وغیرہ آباد کیے۔ اس کے علاوہ شہر فرید اور قلعہ دراوڑ بھی زیر قبضہ آ گئے۔ آپ کے 3 فرزند بہاول خان، فتح خان اور مبارک خان تھے۔ نواب محمد بہاول خان جو 1746 سے 1749 تک تقریباً 3 سال حکمران رہا، اپنے خاندان کے ساتھ الہ آباد سے شکارپور کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں اسے نواب صادق محمد خان کی شہادت کی خبر ملی، تو وہ واپس الہ آباد لوٹ آئے۔ عمرا نے متفقہ طور پر آپ کو امیر منتخب کیا اور یوں 1746 کو تخت نشین ہو گئے۔ آپ کے دور کے اہم واقعات میں قلعہ دراوڑ دوبارہ جیسلمیر کے قبضہ میں چلا گیا۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہو کر گورنر ملتان نے آپ کو آدم واہن تک کا علاقہ پٹہ استمراری پر دے دیا۔ آپ کا دور حکومت مختصر تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے چند ایسے کام کیے جو صفحہ تاریخ پر امر ہو کر رہ گئے۔ ان میں سے اہم کام دریائے ستلج سے 3 میل کے فاصلے پر نئے دارالحکومت بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر دنیا کے نقشے پر آج بھی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ کو اس عرصہ میں اپنے بھائی کی طرف سے بغاوت کا بھی سامنا کرنا پڑا، تاہم مورسی امن پسندی کے جذبہ کے تحت اپنے بھائی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنا ولی عہد بھی مقرر کر دیا۔ آپ کی وفات 7 رجب 1163 ہجری کو ہوئی۔ نواب محمد مبارک خان جن کا دور حکومت 1749 سے 1772 تک رہا۔ نواب محمد مبارک خان 1749 میں بہاول خان کی وفات کے بعد متفقہ رائے سے تخت نشین ہوئے۔ آپ کا عرصہ حکومت تقریباً 23 سال ہے۔ اس عرصہ میں آپ نے ریاست کی توسیع و ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود پر خاص توجہ دی۔ آپ کے اس دور میں بے شمار علاقہ جات و قلعہ جات ریاست میں شامل ہوئے۔ اہم قلعوں میں قلعہ بروٹ، بھیم گڑھ اور اسلام گڑھ فتح ہوئے۔ آپ کے دور حکومت میں بے شمار نئے قصبہ جات اور شہر آباد ہوئے۔ ان میں مبارک پور جو آپ نے اپنے نام سے آباد کرایا، اس کے علاوہ خیرپور، کوٹ سبزل، احمد پور کہنا اور احمد پور لمہ آباد ہوئے۔ قلعہ دراوڑ حکومت ملتان سے حاصل کر کے اسے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ آپ کے دور کا اہم واقعہ احمد شاہ درانی کی فوجوں کا بہاولپور پر حملہ تھا، لیکن نواب مبارک خان نے دور اندیشی اور حکمت عملی سے حملہ آوروں کو شکست دینے کے بعد کمانڈر بیرونی فوج جہاں خان کو صلح کا پیغام بھی دیا۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے مختلف قصبہ جات کی آبادی کے لیے نہریں جاری کرائی۔ اختیارواہ، برائے گڑی اختیار خان، نہر دجلہ، سبزلواہ، آمدواہ وغیرہ شامل ہے۔ آپ بھی لا ولد تھے، تاہم آپ کے بھائی فتح خان کے گھر 1757 میں فرزند پیدا ہوا جس کا نام جعفر خان تجویز ہوا۔ آپ نے جعفر خان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ آپ کا 1772 میں انتقال ہوا۔ نواب محمد مبارک خان کا دور آبادی قصبہ جات و توسیع کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ نواب محمد بہاول خان ثانی
نواب محمد بہاول خان جن کا دور حکومت 1772 سے 1809 تک رہا، نواب مبارک خان کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد ان کا بھتیجا جعفر خان، جو بہاول خان ثانی کے لقب سے مشہور تھا، ریاست بہاولپور کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کا دور حکومت کا عرصہ 37 سال ہے۔ یہ دور نہ صرف ریاست بہاولپور کے لیے بلکہ تمام ملک کے لیے ایک انقلابی دور تھا۔ اسی حوالے سے نواب صاحب کو پریشانی، اضطراب اور مشکلات کا سامنا رہا۔ ابتداء انہیں اپنے آبائی دشمنوں، کلہوڑوں اور افغانوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی حوالے سے پہلا حملہ 1779 میں افغان فوج نے بہاولپور کو تخت و تاراج کیا اور صاحبزادہ مبارک خان کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ 1781 میں دوبارہ کلوڑے اور افغان فوج نے حملہ کیا، لیکن کلوڑوں کی حسد کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی اور 1787 میں تیسری بار افغان فوج کے ساتھ حملہ آور ہوئے، لیکن اس دفعہ بھی انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ جب ان حملوں سے بہاولپور کی جری اور غیرت مند عوام قابو نہ ہوئی تو بغاوتوں کا سلسلہ شروع کرا دیا۔ اسی سلسلہ کی پہلی کڑی نواب مبارک خان کو رہائی دے کر پروانہ حکومت دلوا دیا، جس پر دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے آ گئے، لیکن نواب بہاول خان نے اس پر قابو پا کر قلعہ دراوڑ میں نظر بند کر دیا۔ نواب محمد بہاول خان ثانی کی خاندانی شرافت، اولو العزمی، انتظامی کامیابی اور دانش مندانہ حکمت عملیوں کے باعث تیمور شاہ بادشاہ کابل نے نواب کا خطاب دیا۔ ان دنوں سکھوں کا دور عروج پر تھا اور بہاولپور ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ نواب موصوف نے دور اندیشانہ حکمت عملی سے انگریزوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ آپ کے دور میں قلعہ رکن پر اچ، پلولی، ساہن والا، نوشہرہ، گڑھی اختیار خان اور کوٹ سبزل فتح ہوئے، جبکہ قلعہ خانگڑھ اور احمد پور شرقیہ اور جامع مسجد احمد پور شرقیہ تعمیر ہوئے۔ آپ کے دور کا ایک اور سنہری کارنامہ سکہ کا اجرا تھا۔ آپ کی وفات یکم رجب المرجب 1809 کو ہوئی۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ دوستو، اس ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ریاست بہاولپور کے مزید نوابوں کے تذکروں کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔